बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जंग बंदी हो गई लेकिन इसे मशकूक करार दिया जा रहा है। सदर ट्रंप की गालियाँ किसके नाम ये बताते हैं आपको। अली बिन गडापुर ने छुरा घोंप दिया। ये किसका दावा है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है। इमरानी ज़मानतें हुई मनसूख। अलीमा ख़ान का ऐलान माइनस इमरान ख़ान हो चुका है और इसराइल नाकाबिल तक़सीर नहीं। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जंग बंदी मशकूक, सदर ट्रंप की गालियाँ कैसे। जंग बंदी मशकूक इस तरह कि पता ही चला है कि इसराइल ने भरपूर हमला करने की फिर तैयारी कर ली ईरान पे, और ईरान का जवाब ये था कि अगर इसराइल हम पर हमला नहीं करेगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप का जो मुआहदा था या जो भी उनका फरमान था वो ये था कि पहले 12 घंटे ईरान को दिए जाते हैं, वो ख़त्म करे जंग, और दूसरे 12 घंटे इसराइल को। इन दोनों 12 घंटों में दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर टिका कर वार किया। इसराइल कहता है कि चूँकि गोलान पर इन्होंने बमबारी की थी लिहाजा हमने उसका बदला लेना था, उसका जवाब देना था। ईरान कहता है कि चूँकि इसराइल बाज नहीं आ रहा तो हम अपनी सलामती का दफा करना जानते हैं, हम सब मर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सरेंडर कर दें। पहले सदर ट्रंप का था ऐलान कि जनाब ईरान सरेंडर कर दे, तो उसको तो उन्होंने झंडी करा दी थी। अब इस वक्त जब ये दावे चल रहे हैं तो उसमें इसको जंग बंदी को मशकूक समझा जा रहा है। लेकिन इसराइल के अब्बा हुजूर सदर ट्रंप ने उनको सख्ती से मना किया कि नहीं, बस भाई बस, आगे कोई बात नहीं होगी। तो अब उसको तो मना कर दिया, क्योंकि ईरान ने कहा है, बल्कि उनके रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ुमैनी का कहना है कि हम तो ट्रंप को बात करने के काबिल भी नहीं समझते। यहूद व नसारा मुसलमानों के दुश्मन ने, इनसे दोस्ती मना। सूरह माइदा में सब कुछ कहा गया, हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और हम सिर्फ अपनी सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम किसी पर जारहाना वार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे हम कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर नहीं। हमने रोज़ अव्वल से जारहाना वार किया, जवाब दिया, हमारी बहुत सी शहादतें हो गई, इसके बावजूद हम बाहिम्मत हैं और दिलेर हैं और हाशमी खून है। हम मुकाबला करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे, खून के आखिरी खतरे तक। इस सूरत हाल में लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग वक्फा है, बाकायदा सीज़ फायर नहीं। लेकिन इसके असरात आ गए। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई, बहुत ज़्यादा आई, और तेल की कीमतें भी कमी हो गई। सदर ट्रंप भी चाहते हैं तेल की कीमत कम हो, मुआशी प्रॉब्लम में बन जाए। और आबनाए हरमस की जो धमकी थी उसके बाद के जो मामला है, सूरत हाल वो ये हुआ कि जनाब सीज़ फायर का ट्रंप साहब ने छाल मार दी। इसमें कहते हैं कि अमीर कतर का बड़ा हाथ है। हालांकि कतर में ईरान ने बाकायदा अमरीकी अड्डे पर हमला किया, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने बता दिया कि हम अमरीकी अड्डे पर हमला करें, कतर से हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो अमीर कतर ने इसमें किरदार अदा किया और उसकी वजह से हुआ। लेकिन इसराइल ने यह कहा था कि अमेरिका बहादुर बाकायदा मोड़े न मोड़े जोड़ के सड़ना टूरो, ईरान ना निबड़ लेगी, पर अगर नहीं तो फिर जनाब सीज़ फायर करा दे, बंद करा दे। यानी रिक्वेस्ट उधर आई उसी तरह जैसे भारत ने की थी, और भारत मुकर के आप देखें इसराइल कब मुकरता है, ये बात की बात है। फ़िलहाल तो ये ऐसा है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में एक बात साबित हो गई कि दुनिया में एक जो हवा था इसराइल का, इसराइल बड़ा काबिल है, ताकतवर है और उसे कोई हरा नहीं सकता, ये नाकाबिल तस्खीर है। तो ईरान ने उससे खाक चटा दी और मिज़ाइल से फ़िज़ाइयाँ भी नहीं थी इनके पास, तो उन्होंने अपना ये काम कर दिखाया। लिहाजा ये बात अब हो गई, दुनिया को पता चल गया कि इसराइल काबिल तस्खीर है, नहीं वाली बात ख़त्म हो गई। अब ट्रंप कहते हैं कि अगर ये जंग में ना रुकवाता तो ये सालों चल सकती थी।
اور پھر یہ پھیل سکتی تھی مشرق وسطیٰ میں، اور پھر اس کے اثرات پوری دنیا میں آنے تھے اور معاملات خطرناک حد تک خراب ہو جاتے. لیکن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں جب یہ ساری باتیں کی تو اس میں اتنے جذباتی ہوئے کہ انہیں دونوں ملکوں کو کہا کہ انہوں نے مایوس کیا، ایران نے بھی اور اسرائیل نے بھی، اور دونوں کو انہوں نے گالیاں بھی دے دی. میرا خیال ہے میڈیا کی تاریخ میں کسی صدر نے، امریکی صدر نے پہلی بار اس طرح گالیاں دی ہوں گی. تاہم ہو گیا جو ہونا تھا. ٹرمپ سے تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی انہونی وہ کر سکتے ہیں. تو یہ معاملات اس حد تک ہیں، لیکن چند دنوں میں یہ صورتحال واضح ہوگی، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں، ہمارا آئین و قانون جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہم اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں اور کسی کی طاقت نہیں مانتے. لہٰذا ایک ہی اصول کہ ہم پر حملہ نہ کیا جائے، ورنہ ہم اپنی سالمیت کا حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو ہم جواب نہیں دیں گے. لیکن اسرائیل نے ایک حملہ کرنے کی تیاری کی جس کو منع کر دیا گیا. بہرحال یہ صورتحال ہے. بہتری آ گئی ہے، چیمبر آف کامرس میں بھی بہتری آ گئی ہے، دنیا میں آ گئی، اور اس کے اثرات ہیں، بلکہ فضائی حدود بھی کچھ کھل گئی، پروازیں بھی شروع ہو گئی ہیں. متحدہ عرب امارات کی بھی اور پاکستان کی پی آئی بھی کرنے لگی ہے. ابھی محدود ہے لیکن اس میں مزید بہتری آ جائے گی اور ایک مثبت تاثر دنیا میں پھیلا ہے اسے بندی گا. تو دیکھیں ایک آدھ دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں علی مومن گنڈا پور نے چھرا گھونپ دیا. کس کو؟ عمران خان کے. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ معاشی ٹیم میرے پاس آئے گی، ملاقات کے بعد بجٹ پاس ہوگا، لیکن علی امین گنڈا پور نے پہلے بجٹ پیش کیا کہ صرف بحث کے لیے کر رہے ہیں، ایک کارروائی شروع کر رہے ہیں، اور بعد میں وہ گزشتہ روز پاس بھی ہو گیا، اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، معاشی ٹیم کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور عمران خان کے حکم کے خلاف انہوں نے یہ کام کر دیا. لہٰذا گوہر علی خان اور دوسرے جو پارٹی ہیں، بلکہ سیاسی کمیٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے، کہ یہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. اگلی بات کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ ضمانتوں کا جو کیس فیصلہ محفوظ کیا تھا کل، وہ آج سنا دیا، اور تمام ضمانتیں ان کی منسوخ کر دی. یہ 9 مئی کی تھیں، اور یہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس کی تھیں، اور باقی بھی. تو تمام ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، ان کو مائنس کر دیا گیا. ہڈیا جیل گئی تھی وہ ملاقات کے لیے، آج ملاقات کا دن تھا، لیکن ان سے ملاقات پھر نہیں کرائی گئی، اور یہ یقین بھی یہی تھا ہمیں کہ ایسا ہی ہوگا، ملاقات نہیں کرائی جائے گی. لیکن وہ بڑی جذباتی تھی. انہوں نے کہا یہ جس طرح علی امین گنڈا پور نے بجٹ پاس کر دیا بغیر ملاقات کے، بغیر خان کی مرضی کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان مائنس ہو گیا ہے، عمران خان کو مائنس کر دیا. پھر دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اتنی گرمی میں، دھوپ میں، مشکلات میں ہم لاہور سے یہاں آ جاتے ہیں، لیکن کے پی کے پشاور کے جو ایم پی ایز ہیں وہ یہاں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے یہاں؟ اگر وہ اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ گھروں کو چلے جائیں، واپس چلے جائیں، چھوڑ دیں، یعنی استعفے دے دیں. بھائی کم بات کیا، یہ لڑائی پھر بڑھ گئی. لوگ کہہ رہے تھے نا، پچھلے دنوں کہا تھا، ہم نے بھی بتایا تھا آپ کو، کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور اکٹھے پائے گئے اور ان میں صلح ہو چکی ہے، لیکن اندر لکھاتے ابھی بھی لڑائی جاری ہے. اب جو علی امین گنڈا پور کے ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے. علی امین چاہتے ہیں کہ حکومت قائم رہے تاکہ کوئی نہ کوئی ہمارے رابطے اسٹیبلشمنٹ سے اور دوسرے معاملات میں اداروں سے رہیں. اگر ہم نے اسمبلی توڑ دی، بجٹ نہ پاس کرتے تو اسمبلی خود ٹوٹ جاتی، حکومت ناکام ہو جاتی. تو ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پنجاب اور کے پی کی آگے بھی اسمبلی توڑ دی تھی تو اب بھی توڑ دیتے تو کیا حل تھا، کیا ہونا. ان لوگوں کو اپنے موج میلے کی فکر ہے. لیکن سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی سب آؤٹ ہو گئے تھے، اگر یہ اس وقت بھی اسمبلی توڑ دیں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے. علیمہ خان کی جذباتی تقریر ہے اپنی جگہ، لوگوں پر تنقید اپنی جگہ جو ہے، بابر سواتی اسپیکر کی اور گنڈا پور کی لڑائی اپنی جگہ، اسی طرح اعظم سواتی کے کیسز اور دوسری چیزیں اپنی جگہ. لیکن پنڈی میں وہ جس انداز میں اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اس انداز میں نہیں ہوئے، جس پر علیمہ خان بہت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہم یہاں آ سکتے ہیں، تو کے پی کے ایم پی ایز کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اس لیے نہیں آ رہے، میں بتاتا ہوں، اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ گروپوں میں تقسیم ہے، وہاں پہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. پہلے ان کو اکٹھا تو کریں. گوہر علی خان نے بھی کہا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں حیرانگی ہے کہ علی امین نے کیسے بجٹ پاس کر دیا، اور یہ تو خان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے، بلکہ
خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا انہوں نے یہ فیصلہ کر کے. لیکن علی امین سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں اور شاید اس میں رہ کے ہی کوئی ریلیف چاہتے ہیں خان کے لیے. لیکن خان اور خان کے ساتھی نادان دوست اس بات کو یقین نہیں کرتے اس بات پہ. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں, لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد, پاک و فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.